زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید نیا دن رمضان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں بہت اہم ہے، اس لیے کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے اس اہم حصے سے ہے جس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا مال پاک ہو گیا
یا کیا ہمارا مال پاک نہیں ہوا؟ کیا ہم نے مال جوڑ جوڑ کے جو رکھا ہے اس پہ ہمیں یہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہر جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ یہ ایک مالی عبادت ہے جو آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موزوں ترین عمل ہی نہیں، بلکہ ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کا میل کچیل بھی صاف کرتی ہے، انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کے اعتراف اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت عذاب بھی بیان کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ پہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتے ہیں، پھر اس پہ ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا، اس سے سخت اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور اس بات کا اندازہ لگائے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور اس طریقے سے جمع کرتے ہیں کہ پورا سال جمع کرتے رہتے فیصل اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ بالکل، تو اسی پہ ہم بات کریں گے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی السلام علیکم، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے ہی ہم اس حدیث سے آغاز کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو نہیں دے گا اس دوزخ جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے، تو کتنی اہم یہ عبادت ہے؟ یقیناً اس کی عدم ادائیگی پر بہت وعید آئی ہے، کیونکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کی فرضیت ہے اور یہ رکن اسلام ہے، اور اس کی فرضیت پر آپ دیکھیے کہ جہاں قرآن مجید نے، حدیث مبارکہ نے دو ٹوک انداز میں اعلانات فرمائے ہیں، وہاں صحابہ کرام کا اجماع دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد فرمایا، اور یہ واضح رہے کہ جہاد کافر کے خلاف ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مانتا تو ہے کہ یہ رکن اسلام ہے مگر اس کی ادائیگی نہیں کرتا تو پھر وہ فاسق کے درجے پر آتا ہے، اور فاسق کے لیے پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ تو دوزخ کی عذاب سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ الذین یکنزون الذھب والفضۃ، جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں یا اس کی جگہ پر مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہی سونا اور چاندی قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ تو گویا سخت ترین وعید ہے ایسے شخص کے لیے جس کے پاس مال تو ہو مگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس مال سے مراد حلال ہے، حرام کی بات ہم نہیں کر رہے، وہ تو یقیناً پھر عذاب پر عذاب ہے، لیکن حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ پھر مال نہیں رہتا بلکہ وبال بن جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس مال پہ زکوٰۃ نہیں، اس مال پہ زکوٰۃ ہے، اتنا گولڈ ہے تو ایسے ہے اور اتنا گولڈ ہے تو ایسے ہے، اگر پلاٹ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ اس میں رہائش پذیر ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سارے سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ آفس میں، بینک میں، کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے، ان کی تنخواہ پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ آمدن پر نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ پر ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے صاحب نصاب۔ کوئی آدمی جب تک صاحب نصاب کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کرے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی۔ ابھی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہی تب ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب کی لسٹ میں آتا ہے، فہرست میں آتا ہے، اس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کے لیے پہلے تو 5 شرطیں یہ ہیں کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ اگر کوئی غیر نان مسلم ہے، وہ مسلمان ملک میں رہتا ہے، اس سے ریاست
اسٹیٹ ٹیکس لے گی، زکوٰۃ نہیں لے گی، تو زکوٰۃ مسلمان پر ہے، صحیح ہے، پھر زکوٰۃ عاقل پر ہے۔ اوکے، اگر وہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی یا مجنون ہے، جنون ہے، بے شک وہ مالدار ہو، اونرشپ اس کے پاس موجود ہے، مگر پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر بالغ پر زکوٰۃ ہے، نابالغ پر نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے پاس گولڈ ہے یا سیونگ ہے، وراثت میں آیا یا ماں باپ نے گفٹ دیا، اس کی اونرشپ میں کوئی چیز پڑی ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ پر ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پھر آزاد پر ہے، اگر غلام ہیں، آج تو غلام ایگزسٹ نہیں کرتے، تو غلاموں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ نے بالغ والا پوائنٹ اٹھایا تھا، اگر وہ نابالغ ہے اس کے پاس تحفہ ہے تب تک تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہو جائے پھر اس کے بعد، ہاں، جب بالغ ہو جائے گا پھر واجب پھر اس کا سال مکمل ہوگا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ ڈیو ہوگی۔ اور اس سلسلے میں پھر 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اسے صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ گویا مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب صحیح ہے، ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صحیح ہے۔ اب صاحب نصاب کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ پھر وہ ہم کسے کہیں گے؟ تو صاحب نصاب کے لیے جو ایک منیمم لیول مقرر کیا ہے حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے، کہ 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر اس کے پاس مال ہو، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، سامان تجارت ہو، یا جیسے آج کل، اس زمانے میں تو درہم و دینار ہوتے تھے، وہی کرنسی کا درجہ رکھتے تھے، وہی گولڈ اور چاندی ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس زر کی بنیاد پر پھر یہ کرنسی نوٹ وجود میں آیا، اور اب تو ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو گویا یہ کہ یہ جو کچھ ہے، اس نقدی کو، کیش کو، اس سٹینڈرڈ کے اوپر پرکھا جائے گا، سونا یا چاندی۔ صحیح ہے، اب چونکہ سونے اور چاندی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مقدار برابر نہیں ہے، اس کی ویلیو برابر ہے۔ اوکے، مقدار تو ہے نا، سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے۔ صحیح بات، اب 7.5 اور 52.5 اس کا عدد تو برابر نہیں ہے، بالکل ظاہری مقدار تو برابر نہیں ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے بھی پھر شارع علیہ السلام نے آخر ان کو یہاں جا کے کیوں مقرر فرمایا؟ صحیح ہے، جیسے سونے کو 7.5 تولے پہ رکھا تو چاندی کو بھی 7.5 پہ رکھ سکتے تھے۔ بالکل صحیح بات، اچھا، چاندی کو 52.5 پہ رکھا تو سونے کو 52.5 پہ رکھ دیتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کے یہ سمجھتے تھے کہ اس کی ایک خاص ویلیو ہے مالیت کے اعتبار سے، جو آدمی وہاں پہنچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے اسے غنی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ غنی پر واجب ہوتی ہے، غنی پر فرض ہوتی ہے، تو گویا وہ مالدار ہو تو اس پر جا کے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، جو گولڈ ہے اس نے تو اپنی ویلیو، مارکیٹ ویلیو برقرار رکھی، اس نے اپنی پرچیز پاور قائم رکھی، لیکن جو چاندی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی چلی گئی، اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہی۔ تو اس میں اگر ہم کچھ پیچھے چلے جائیں، کچھ صدیاں یا ایون کچھ سال پیچھے چلے جائیں، تو سونے اور جب بہت زیادہ فرق نہیں تھا، تب علماء کرام کی اوپینین یہی تھی کہ ان میں سے جس کی مقدار کم بنتی ہے نا، اس بندے کو زکوٰۃ دینے والوں کی فہرست میں کھڑا کیا جائے، تاکہ غرباء کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، انفع للفقراء۔ لیکن اب اتنا ڈیفرنس ہو گیا چاندی اور سونے کے اندر کہ یہ چاندی کی مقدار کو دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے 35 سے 40 ہزار والا آدمی زکوٰۃ دینے والوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، اور گولڈ کو دیکھیں تو وہ 8-9 لاکھ سے اوپر جا کے بنتا ہے۔ تو اس لیے اس دور میں علماء کرام کو اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس آدمی کے پاس بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا جائے، بلکہ ان کی وہ رضا یہ ہے، مرضی یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو، وافر ہو، سال بھر اس کے پاس قائم رہے، اس کی ضروریات سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اجتہاد طلب مسئلہ، یہ بہترین طریقے سے۔ اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ اب ذرا پلاٹ کے حوالے سے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پلاٹ لے کے رکھتے ہیں، تو اس پہ بتائیے کہ کیا اگر ہم نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، سالہ سال اس کی بڑھتی جا رہی ہے پرائس، اور وہ بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پہ آئے گی، یا پھر ہم نے کوئی گھر ہے ہمارا اور اس پہ کوئی رینٹ آ رہا ہے تو اس پہ کوئی آئے گی زکوٰۃ؟ یہ بتائیے۔ جی، جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ سامان تجارت کے درجے پہ آئے گا،
سیل پرچیز ہے، جیسے لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، وہ پروڈکٹ والا بھی بیچتا ہے اور خریدتا ہے اور یہ بھی بیچتا ہے اور خریدتا ہے، لہٰذا اس وقت پھر یہ جو پلاٹ ہے، زمین ہے، چونکہ یہ پروڈکٹ کے درجے پر چلی جائے گی، سامان تجارت کے درجے پر ہوگی، اس وقت اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن فی نفس ہی زمین کے اوپر اٹ سیلف زکوٰۃ نہیں ہے، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جسے ہم عشر کہتے ہیں، جسے ہم خمس کہتے ہیں، اور اگر زمین غیر زرعی نہ ہو، غیر زرعی زمین ہو، ایسے پڑی ہوئی ہے، یا گھر ہے، گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کسی آدمی نے ایون 10 گھر بنا لیے، 20 پلاٹ اس نے لے لیے اور نیت اور ارادہ یہ ہے کہ یہ میں گھر بناؤں گا یا اپنے بچوں کے گھر بناؤں گا، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ تو کوئی چالاکی نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتی نا، ظاہر تو دلوں کے حال جانتا ہے، کسی سے فتویٰ لینے کے لیے تو کہہ سکتا ہے جی میں یہ چاہتا تھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا یہ لوگوں کو بعض اوقات اویئرنیس کم ہوتی ہے، وہ پلاٹ لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ارادہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کام آئے گا، یہ بھی ارادہ ہوتا ہے گھر بنائیں گے، یہ بھی ارادہ ہوتا ہے بیچنا پڑا بیچ دیں گے، اس لیے نیت کو اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے۔ جب آپ لے رہے ہیں کوئی چیز اس وقت آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں، تو اگر کسی نے رہائش کے اعتبار سے لیے ہوئے ہیں پلاٹس تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اگر سیل پر نیت سے لیے ہیں پھر وہ مال ہے، مال تجارت ہے، پھر اس کی ویلیو کو ایڈ کیا جائے گا، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا ایک اور بھی بڑی چیز امپورٹنٹ مفتی صاحب کہ اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ بھی ہم پوچھیں گے آپ سے، لیکن بریک کے بعد سو ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ پاکستان میں دیگر معاملات کی طرح تعلیم بھی امیر اور غریب کے لیے الگ الگ ہے۔ بہت کوششیں ہوئی کہ جناب ایک پیج پر آ جائے، لیکن ہوا ایسا کچھ نہیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کہیں سکول نہیں ہے، کہیں طلبہ نہیں ہے، اگر سٹوڈنٹس ہیں تو ٹیچرز نہیں ہیں، اور اگر اللہ اللہ کر کے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں تو انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، فرنیچر نہیں ہوتا، چھت نہیں ہوتی، واش رومز نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہوا یہ کہ نجی تعلیمی اداروں آگے آتے ہیں اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، فیسوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے جو کہ والدین کی کمر کو بری طرح توڑ دیتا ہے۔ تعلیم معیار میں سرکاری اور نجی اداروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن سوال یہ ہے فیصل کہ کیا یہ فرق ختم ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ مجھ سے نہ کریں، جو ایکسپرٹ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سماجی رہنما بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور ابھی میں ان سے آف دی ریکارڈ بات کر بھی رہا تھا کہ پولیٹیکل کیریئر آپ کا کیسا رہا، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن عنایت لدھانی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس پہ اگر وہ گورنمنٹ اس میں پڑھ رہا ہے تو ماں سوائے ایک آدھی ہیروئک اسٹوری کے کہ کوئی اسٹارٹ اسکول سے پڑھا اور اس نے جی سی ایس ایس کر لیا، نا از ڈوئنگ ویری ویل، باقی تو سارے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اور اس کو کمپیئر کریں اگر ہم اپنے پرائیویٹ ایجوکیشن کے ساتھ تو بالکل بہت سی خدمات ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی، لیکن کیا وہ بچے افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ڈسپیرٹی ہے عرصے سے چلی آ رہی ہے، ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو آنے والے فیوچر میں؟ آپ کے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے، اور بہن آپ نے بھی جو سوال کیا اس کا جواب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے بہت ایزیلی، اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا کا ہر ملک کر رہا ہے، ہندوستان بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، اور جتنے ملک ہیں 200 وہ تمام کے تمام بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس اگر ذرا سی بھی ول ہوتی نا کرنے کی تو اس میں کوئی کسی قسم کا مجھے شک نہیں ہے کہ ذرا برابر بھی اس میں مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ دیکھیں سرکاری اسکولز جو ہیں وہ تو فیل ہو گئے نا، گو اسکولز ہیں، گو ٹیچرز ہیں، انفراسٹرکچر میں کرپشن ہے، وہ بنا نہیں، اور سارا کچھ جو بھی تھا وہ انہوں نے بالکل صفائی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور ابھی بھی 244 ارب روپے سالانہ بجٹ میں جاتا ہے فار اسکولز،
और वो ज़ाया हो जाता है। वो जो बच्चा उस 244 अरब रुपए में से पढ़ के निकलता है, वो किसी काम का नहीं है, मुल्क के किसी काम नहीं आ सकता, सोसाइटी के किसी काम नहीं आ सकता। अगर ये 244 अरब रुपए आप बच्चों को वाउचर्स दे दें कि जाओ पढ़ो, जहाँ पे जो अच्छी जगह है वहाँ पे पढ़ो, तो आपके जो 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, और प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छे वाले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, और तब भी पैसा बच जाएगा। क्योंकि जो पिलफ्रेजेस हैं पब्लिक सेक्टर में वो इतनी ज़्यादा हैं कि पर स्टूडेंट कॉस्ट आज शायद जो हमारी बीकन हाउस की फ़ीस है उसके बराबर ले जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स को। देखें, एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की, कि हर बच्चे को एक मौका देना है आगे निकलने का, पॉवर्टी से निकलने का, तालीम हासिल करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है बच्चे का, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी पूरा करने के बजाय रियासत इस जिम्मेदारी में लगी हुई है कि हमने जो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को भर्ती कर दिया है, जो बेशक स्कूल नहीं जाते, गोस्ट टीचर्स हैं, वो मेरे घर में खानसामा है या ड्राइवर है मेरी बेगम के साथ, उसकी तनख्वाहें चलती रहें, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बेरोजगार ना हो जाए। असल जिम्मेदारी छोड़ दी है, और जिन लोगों ने ये काम करना था वो बेनिफिशियरीज हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका 30% बच्चा पब्लिक स्कूल में जाता है जो कुछ नहीं हासिल करता, 30% बच्चा मदारिस में जाता है जो निस्बतन बहुत बेहतर तालीम हासिल करता है, और 30% बच्चा आपका प्राइवेट स्कूल्स में जाता है जो एक मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहा है, जिसका ताल्लुक हमारी सोसाइटी से शायद दूर दूर तक नहीं है। जो हम एक सीरियस डिवाइड पैदा कर रहे हैं इस नेशन के अंदर। सही। ये बच्चा इस मदरसे वाले बच्चे के साथ कभी साथ मिलके रह नहीं सकेगा। हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने नेशन को? हमने यहीं और से वो जो बच्चे पब्लिक स्कूल में हैं, वो बच्चे पढ़ भी लेंगे, डिग्री भी ले लेंगे, वो नौकरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोई हुनर नहीं आता होगा उनको। इतनी अर्ली एज पे ही हमने डिवाइड कर दिया है पूरी कौम को, फिर आगे जाके हम कैसे अखवत का हम दर्ज दे दें। अच्छा, मैं ज़रूर आपसे स्कूल्स की बात करता, लेकिन लेट्स जंप टू यूनिवर्सिटीज़ प्लस कॉलेजेस, बिकॉज हम स्कूल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बीच में जो एक इंटरमीडिएरी है हम उसको बहुत ज़्यादा मिस आउट कर देते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैकिंग्स हैं। किस तरीके से वहाँ एडमिशन्स हो रहे हैं, प्राइवेट में किस तरह एडमिशन्स हो रहे हैं, वी ऑल नो। जो मयार है हमारा कॉलेज का भी और यूनिवर्सिटी का भी, फ्रॉम टेकिंग एजुकेशन टू टेकिंग एग्जामिनेशन, कहाँ आप उसमें लैकिंग समझ रहे हैं? आपने बहुत बड़ा सीरियस पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि जो हमारे इंटरमीडिएट के, क्योंकि मैट्रिक तक तो चले प्राइवेट स्कूल आ गए ना, वहाँ थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई होगी 30% बच्चों की। अब ये 30% बच्चे भी या ओ लेवल्स में जाते हैं या इंटरमीडिएट में जाते हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड भी है सिंध के अंदर, वो सारे के सारे कमाऊ पूत हैं फॉर द पॉलिटिशियंस। आपको पता है वहाँ पे कितने के टेंडर्स निकलते हैं उधर के चेयरमैन भर्ती होने के लिए, और कितने के टेंडर्स निकलते हैं वहाँ के एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर्स के, और एक एक सेंटर जो है उसमें कितने पैसे चलते हैं चीटिंग कराने के, चीटिंग करने के। और एक एग्जामिनेशन सिस्टम है आके एक पुराना, जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और वही 5 ईयर के पर्चे उन्होंने पढ़ लिए, रट्टा लगा लिया MCQs का और पास कर लिया। उससे बच्चे को नुकसान हो रहा है, वो 2 साल ज़ाया हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई स्किल नहीं सिखाई जा रही। एक है आगा खान बोर्ड जो प्राइवेट सेक्टर में मुशर्रफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था, विच इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अच्छा, आई वुड लाइक कि हम इसको रोकें यहाँ पे, बिकॉज भी हमें ब्रेक लेनी है। यहीं से डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो डिस्पैरिटी आती जा रही है, और तालीम के नाम पे जो हमारे बच्चों को कहीं पे नकल माफिया, बूटी माफिया, और कहीं पे आई एम सॉरी टू से लेकिन कोचिंग माफिया क्या सिखा रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ हमारी कहाँ पिलाई करती हैं, सब पे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं हमारे कुकिंग एक्सपर्ट हमजा दुरानी। अस्सलाम वालेकुम हमजा। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या है हमारे पास मेन्यू? आज मेन्यू में हमारे पास सबरोसो की बर्गर पैटीज़ हैं। ओके। जिससे हम चिकन बर्गर बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोगों ने चीकू शेक बनाना है। सही है, तो स्टार्ट करें? साथ करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चिकन बर्गर बनने जा रहा है और हमारे पास जो चिकन है वो हमने सबरोसो का लिया है और इसके साथ साथ हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप बता दें। वैसे हम तो साइड पे फ्लैश भी करें, लेकिन अगर आप बता देंगे तो जो ख़वातीन घर में बैठी लिख रही हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी तो सबसे पहले मैं सॉस के इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास केचप, ठीक है, देन मस्टर्ड पेस्ट, लेमन जूस एंड ऑलिव्स, ठीक है, और हल्का सा पेपरिका पाउडर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास बर्गर पैटीज़, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे जी? सबसे पहले हम पैन में डालडा कुकिंग ऑयल डाल के, डालडा आपके किचन में होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो डालडा आपके किचन में हो। अच्छा जी, इसको हम हीट कर लेते। ओके, तो ये हमारे आज किचन में बनने जा रहा है चिकन बर्गर्स के बाद हमारे पास बनेगा एक चीकू शेक और उसके बाद जो रेसिपी जैसे से आगे बढ़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे। फैसल, आप मुझे बताएं कि आपके पास मज़ीद क्या क्या खबरें हैं? बिल्कुल। तो जब तक आप ये कर रही हैं तब तक मैं लोगों को ये बताऊं कि हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। हम कहते तो हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां किसी से कम नहीं, हम अपने शो के प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ कहें नहीं बल्कि आपको दिखाएं भी। तो हमारे साथ आज कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद हैं अरूबा फरीदी। अरूबा फरीदी जो हैं वो हमारे मुल्क की यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर हैं। आप में से कितने लोगों को ये चीज़ पता थी? नहीं पता होगी, तो फिर आज हम आपको बताएंगे कि जो एरोस्पेस इंजीनियर हैं कहाँ से बना जाता है, अरूबा जो है वो कैसे बनी और अरूबा ने जो है इसके लिए क्या क्या मेहनत की और अरूबा के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। हम अरूबा से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मुनाज़ साहब भी मौजूद हैं और एजुकेशन पे भी बड़ी ही ज़बरदस्ती गुफ्तगू चल रही है। और आज का जो हमारा मौजू है ज़कात का, उसके हवाले से जो है वो मौलाना साहब भी मौजूद हैं। मौलाना साहब, मैं अब ज़रा हमने ब्रेक पे से कबल एक वो सवाल जो हमने छोड़ा, हाँ वो आप ज़रा कर कि आपके अकाउंट में जो पैसे मौजूद हैं या जो आप इकट्ठे करते रहते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पे आप इसको निकालेंगे, तो उन पैसों पे ज़कात होती है? जी, साहिब निसाब के ऊपर ज़कात उस माल पर होती है जो उसकी ज़रूरियात असलिया से इजाफ़ी हो, ठीक है, एक्स्ट्रा हो और वो पूरा साल उसके पास मौजूद रहे, सही है, तब उसके ऊपर ज़कात होती है। ओके। लिहाजा जब हमारी इनकम होती है तो इनकम को कैलकुलेट करके ज़कात नहीं दी जाती, बल्कि साल के एंड पे या जो दिन किसी का है साल का कैलकुलेट करने के लिए, उस दिन पे वो देखेंगे कि मेरे पास वो क्या है जो मेरी ज़रूरत से ज़ायद मेरे पास मौजूद है। अच्छा। उसके ऊपर ज़कात होगी। ठीक है। इसलिए मकान पर ज़कात नहीं होगी। सही है। गाड़ी है, 1 है, 2 हैं, 10 हैं, अगर इस्तेमाल की हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। घर का फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कोई चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात है सोना, चांदी, कैश या माल तिजारत, जो चीज़ एक्स्ट्रा है उस पे आप ज़कात है। जो इस्तेमाल में नहीं और माल तिजारत की डेफिनेशन में आएगी तब उस पर ज़कात है, यह आपकी सेविंग है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और किसी को जहेज़ में कोई सोना वगैरह नहीं, उस पे भी बनती है ना ज़कात? सोना तो सोना ही है ना, चाहे वो जहेज में मिला हो, परचेज किया हो, गिफ्ट मिला हो। इसमें झगड़ा ना हो जाए कि वो शौहर बोले कि जी तुम्हारा है तो अब तुम दो, बीवी बोले कि नहीं। अगर बीवी कमाती है तो बीवी अपनी ज़कात खुद दे दे। देखिए, जो ओनरशिप है इस्लाम के मुताबिक ये हर एक की अलग अलग है, अलग अलग। इस्लाम ने ओनरशिप राइट्स दिए हैं। ठीक है। अब हम अगर उसको डिफाइन करके नहीं चल रहे, घर के अंदर जॉइंट है सब कुछ, मियाँ बीवी का, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि जब ज़कात का टाइम आए तो वो कहे आपने और जब सोने का टाइम आए तो वो कहे कि ये सारा मेरा है। तो लिहाजा ज़कात उसी पर है जिसके पास ओनरशिप है। ओनरशिप अगर बीवी को दे दी गई है तो फिर वही ज़कात दे, बशर्ते कि उसकी ओनरशिप राइट्स भी पूरी तरह से हासिल हों। ये ना हो कि जब बेचना हो तो फिर वो मर्द का कब्ज़ा है और इस्तेमाल के लिए सिर्फ बीवी के पास है, तो ज़कात फिर ज़कात। अच्छा, जैसे आपने कहा ओनरशिप, अगर बीवी नहीं कमा रही और उसके पास सोना है तो फिर बीवी वो ज़कात कैसे देगी? सोना बेच के ज़कात दे, क्योंकि इस्लाम ने ये नहीं कहा
کہ सोना आप उसी तरह महफूज रखें और कहीं से पैसे हैं तो ज़कात दें, अदरवाइज़ आप बच जाएं। नहीं, सोने की ज़कात सोने में से है, चांदी की ज़कात चांदी में से है। वो जो हम सोना नहीं देना चाहते वो सब्सिट्यूट के तौर पर हम कैश में उसको पे कर रहे होते हैं, वरना तो इस्लाम ने कहा आपके पास सोना है आप सोने की ज़कात अदा करें। तो हम कहते हैं सोना आ गया है घर में, ये बाहर ना जाए, इसको रहने दें, तो उसकी जगह हम कैश देते हैं। तो ये हमारी मैनेजमेंट है, वरना अगर किसी के पास कैश नहीं है तो वो सोने की ज़कात दे। अच्छा, एक और सवाल है जो कि यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा कि ज़कात वाजिब किस पे, ये तो आपने बता दिया, लेकिन हम दे किसको सकते हैं? लाइक मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी। मेरी जो मेड है वो नॉन मुस्लिम है और उसने मुझे कहा कि बाजी आप जो ज़कात के पैसे देती है वो आप मुझे दे दें, लेकिन मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं जी इनको ज़कात नहीं देनी बनती। सो प्लीज़ ज़रा ये भी आप अगर बताओ। 8 मसारिफ हैं कुरान मजीद ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर उनको बयान फरमा दिया। ठीक है। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। ज़कात किसको दी जाएगी वो बिल्कुल 8 कैटेगरीज़ हैं कुरान ने बयान कर दी। जो आपका क्वेश्चन है, नॉन मुस्लिम को सिर्फ़ एक सूरत में ज़कात दी जा सकती है जब उसकी तालीफ़ क़ल्ब मक़सूद हो, यानी उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल है, वो स्टडी कर रहा है और ऐन मुमकिन है सोशल या फाइनेंशियल बैरियर है उसके रास्ते में कि वो इस्लाम की तरफ नहीं आ पा रहा अपने किसी बैरियर की वजह से, तब आप उसको सपोर्ट के तौर पर ज़कात देते हैं। और उसका दिल माइल हो जाए इस्लाम की तरफ तब है। अदरवाइज़ नॉन मुस्लिम के लिए ज़कात नहीं है। क्यों नहीं है? ज़कात तो आपने दी 40वां हिस्सा, 39 हिस्से जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद हैं, आपकी हाजत असलिया से ज़ायद हैं, साल भर आपके पास महफूज रहे मौजूद रहे, वो आपके पास हैं, तो वो 39 हिस्सों में से भी खर्च किया जा सकता है। सिर्फ यही तो नहीं कि जो ज़कात है वही देना है। इसलिए किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा भी ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, हम तो यही कहेंगे बतौर फतवा के कि मालदार पर ज़कात है, गनी पर ज़कात है, साहिब निसाब पर है। तो उन्होंने बड़ा अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कंजूस और बखील के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। मैंने कहा वो कैसे? कहा कि वो माल जो साल भर उसके पास मौजूद था, उसकी ज़रूरत से भी ज़ायद था, फिर साल के आखिर में उसने उसके 40 हिस्से किए और एक हिस्सा उठा के अल्लाह की राह में ख़र्च किया और 39 फिर भी उसके पास मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि जिसको भी जो देना है वो सिर्फ ज़कात ही की कैटेगरी में हम इकामोडेट कर लें, तो हमें थोड़ा दिल खुला करना चाहिए। ज़कात दें उसे जो मुस्तहिक है कुरान के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक, फिर अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दी हैं, उसके अलावा भी मदद की जाए। अच्छा, इसलिए कुरान इन्फाक की बात, ये जो आपने मुस्तहिक वाली बात की, मैं ज़रा यहीं से अब कहा यह भी जाता है कि जी आप अपने इर्द गिर्द देखें और अपने ख़ानदान में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ हम क्या प्रिविलेजेस सेट कर सकते हैं, क्या भाई बहनों पे जो है ये वाजिब है, क्या उनको दी जा सकती है? वालिदैन की तो मुमानियत है, तो ज़रा चाह रहा हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखें, ज़कात के लिए कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़कीर, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मस्कीन। इन दोनों में फ़र्क ये है, एक शख्स वो जो बुनियादी ज़रूरियात को किसी तरह से मीट विद कर तो रहा है मगर तंग है बुनियादी ज़रूरियात को, वो फ़कीर है। और एक है जिसके पास बुनियादी ज़रूरियात में से सारी अवेलेबल हैं ही नहीं, कुछ हैं कुछ नहीं हैं, लिहाजा वो मस्कीन है। तो गोया जिसका गुज़र औक़ात तंगी से हो रहा है और बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा, उसको ज़कात दी जाएगी। अब ज़कात जब दी जाएगी तो प्रायोरिटी यही है कि अल-अक़रब फ़ल-अक़रब, जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी है वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। मगर जिसको नहीं दे सकते करीबी रिश्तेदारों में से, वो एक तो इंसान के उसूल हैं, उसूल से मुराद है माँ बाप, फिर उनके माँ बाप यानी दादा दादी नाना नानी ऊपर तक। इसी तरह फुरू यानी औलाद को नहीं दे सकते, औलाद फिर औलाद की औलाद, उनको नहीं दे सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। जो कोई किसी की कफ़ालत में है उसको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि उसका बेनिफिट फिर पलट कर उसी की तरफ आ जाएगा।
اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، جو بھی قریبی رشتے ہیں، بلکہ وہیں سے شروع کرنی چاہیے زکوٰۃ۔ اور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، اس کو میں کیوں دوں زکوٰۃ، اس نے تو فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے یہ لفظ بولا تھا۔ درمیان میں آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اور ہم نے اللہ رب العزت کے حکم پر اس کو دینا ہے جو اس کا مستحق ہے۔ اس لیے تو صلہ رحمی کا سب سے زیادہ فوکس کروایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو آپ ادا کریں، لہٰذا رشتہ داروں میں مستحق ہیں ان کو دیں، پھر ہمسائیگی میں دیں، پھر جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں اس اعتبار سے پرائیورٹی سیٹ کریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے ایسے کوشچنز ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں اور ان کا حل بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ عروبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ عروبہ پراؤڈ ہے آپ ہمارا پاکستان میں اسپیشلی، مجھے یہ بتائیں یہ جو سفر کا آغاز تھا یہ ہوا کیسے، اور سب سے پہلے تو اس مشکل کام کو کرنے کی سوچ کیسے آئی؟ مطلب خواتین نا بڑی نازک سی ہوتی ہیں، اتنے مشکل کام نہیں کر پاتی، میرے جیسی خاتون اگر سوچے نا کرنے کے لیے تو میں کہوں گی نہیں بھائی یہ بہت مشکل ہے۔ آپ نے سوچا کب یہ آپ کا سفر شروع ہوا؟ ایکچولی میکینیکل کام کرنے کا تو مجھے بابا سے کے ساتھ بچپن سے ہی شوق تھا، کیونکہ میرے فادر جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئر رہ چکے ہیں پاکستان اسٹیل ملز ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہی میں سارے ٹولس کی ہینڈلنگ کرنا، ٹولس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، الیکٹرانکس اور الیکٹریکل کا ڈفرینس سمجھنا، یہ سب کچھ میرے بابا ہی مجھے پڑھاتے تھے۔ اور پھر بابا جو ہے نا گھر کے الیکٹرانکس اپلائنسز بھی ٹھیک کرتے تھے، تو پھر میں بابا سے پوچھتی رہتی تھی، کویشچن کرتی رہتی تھی۔ تو ایویشن کا شوق، جہازوں کا تو مجھے بچپن سے شوق تھا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ میں ادھر مسفٹ نہیں ہوں، میں ایزیلی جو ہے نا کر سکتی ہوں، تو پھر میں نے اپلائی کیا اور جوائن کر لیا۔ اچھا عروبہ، بہت سے لوگ، میں کیونکہ اس میں چاہوں گا میں آگے چل کے عنایت صاحب کو بھی اس میں جوائن کر کے ہم ایجوکیشن کی بات کر ہی رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سیٹ پیٹرن ہے، لڑکی تو ڈاکٹر، لڑکا تو انجینئر، اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے یہ سیٹ پیٹرن چلتا آ رہا ہے۔ اب جناب ایک پھر بیچ میں آئی ٹی کا بڑا بوم آیا، اور اب سب انجینئرنگ کر کے ایم بی اے بھی کر رہے ہیں، یہ ایک بھی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یہ آپ نے الگ دھارا کہاں سے پکڑ لی، کیسے پکڑ لی بھائی؟ دیکھیے یہ اس طرح سے کہ میں اس کا کریڈٹ دیتی ہوں میرے پیرنٹس کو، کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے کاؤنسلنگ اچھی تھی۔ کریئر کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میڈیکل کی طرف بھیج دیا گرلس کو، بوائز کو انجینئرنگ کی طرف بھیج دیا، اور ہر کوئی اب اتنے زیادہ ڈاکٹرز انجینئرز ہو گئے کہ جابز اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ جو کنڈیشن پیدا ہو رہی تھی اس چیز کو دیکھ میں بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، اور پھر میں نے میڈیکل سے سوئچ کیا تھا، کیونکہ میں نے میرے فادر کو یہ بتایا کہ میں میڈیکل میں مسفٹ میں یہاں نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی خواہش تھی، وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، وہ اس طرف آ گئے تھے، تو پھر وہ چاہتے تھے کہ میں، بڑا عام ہے ہماری سوسائٹی میں نا کہ اماں کہتی کہ میں یہ بننا چاہتی تھی میں نہیں بنی تو بیٹا تم بن جاؤ، یا ابا یہ کہتے کہ میں یہ بننا چاہتا تھا میں نہیں بنا تو بیٹا تم بن جاؤ۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کوششیں کی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسی طرح سے آگے، لیکن یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مزید بات بتاؤں، میں بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، آدھا بینکر ہے۔ عنایت صاحب ابھی ہم بریک میں بھی بات کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے، اور کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ ہمارے پاس کیا صرف ڈاکٹر، انجینئر، ایم بی اے ہی رہ گئے ہیں؟ ایک ایگزامپل ہمارے پاس بیٹھ، اور یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے ایوییشن، اس کے ساتھ ٹورزم کو ملا لیں، اس کے ساتھ آپ کوکری کو ملا لیں، یہ اتنی بڑی بڑی فیلڈز ہیں، بٹ وائی آر وی اسٹک کہ ہم کیا ہمیں یہ ہماری نظر میں یہ وائٹ کالر جاب ہے، یہ بلو کالر جاب ہے، یہ فلاں، کیا ہماری جنریشن؟ سب سے پہلے تو ایجوکیشن کا جو اصل مقصد ہے نا پوری دنیا میں، وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کون سی فیلڈ میں جائے گا جہاں پہ زیادہ کمائی ہوگی، جہاں پہ زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ یہ صرف پیسہ کمانا جو ہے ایجوکیشن کا مقصد کبھی بھی نہیں تھا۔ ویل بینگ از امپورٹنٹ۔ ویل بینگ میں جو ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کی اپنی سیٹسفیکشن، آپ کی اپنی ہیپینس انڈیکس وہ بہت ضروری ہے، اور وہ اسی وقت آتا ہے جب آپ وہ چیز کر رہے ہوں جس میں آپ کا دل ہو، جس میں آپ کا جو ہے پیشن ہو۔ اگر پیشن کے بغیر کوئی بھی کام کریں گے اس میں آگے نہیں نکل سکیں، نہیں نکل سکتے۔ سو اب اس بچی کا پیشن تھا، والد کے ساتھ اس کو بچپن سے وہ تھا، اور وہ اس کو مہیا ہو گئی وہ اپرچونٹی، پیرنٹس نے جو ہے اس چیز کو سمجھا بھی نا، اپرچونٹی مہیا ہو گئی اور اس نے کر لیا، اور یہ اس میں آگے بھی نکلے گی۔ اور اس طرح کی بہت ساری فیلڈز ہیں پاکستان میں، تو پہلے تھی نہیں نا یہ فیلڈز۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب فیشن ڈیزائن سٹارٹ کیا پاکستان میں،
I was the first one, اور میرا سب سے بڑا جو مجھے رکاوٹ آئی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آئی. یہ پڑھیں گے آپ؟ ہم بگیسٹ ایکسپورٹر، ہماری بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ٹیکسٹائلز ہے. اگر ہم ویلیو ایڈیشن نہیں لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا میڈیا اسٹڈیز جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس میں موسٹ آف دا فیکلٹی ممبرز جو ٹیچرز ہیں انہوں نے انگلیاں اٹھائی کہ جی کس ڈائریکشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی پرائیویٹ چینل نہیں تھا، جیو بھی نہیں تھا، ARY بھی نہیں تھا. اور جب وہ اسٹارٹ ہوئے تو سارے اقرا کے بچوں سے اسٹارٹ ہوئے، پھر باقی یونیورسٹیز میں آئے. اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں دنیا میں جس کے اندر ابھی ہمیں اوپن کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اس میں بہت زیادہ بہتر ویل بینگ ہوں گے. اب جو IT کا بچہ ہے ایک ڈفرینٹ بریڈ ہے، وہ میڈیکل کا بچہ از اے ڈفرینٹ بریڈ، اور ایک کریٹو آرٹسٹ جو ہے فائن آرٹس کا اور فیشن کا وہ ایک ڈفرینٹ بریڈ ہے. بزنس مین جو بزنس اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں دے آر ڈفرینٹ سارٹ آف پیپل. ہر بچے کو اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اپنے پیشن کے حساب سے ملک کو آگے لے کے جانا. لائک وی پلے اسپورٹس بٹ وی ڈونٹ لرن اسپورٹس. ایسے ہی ہے ہمارے پاس کریئر کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کو جو ہے اس چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اچھا عروبہ تھوڑا سا یہ بتائیں مجھے کہ کیا کچھ آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے؟ اگر آج کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو اسٹارٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے، اینڈ دین پھر لائسنس وغیرہ پہ آپ کیسے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایکچولی ہمارا جو کنٹری ہے ہم لوگ EASA ممبر اسٹیٹ نہیں ہے. EASA از یورپین یونین سیفٹی ایجنسی، جس سے میرا لائسنس اپرووڈ ہے. تو پاکستان وہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں لائسنس باقی کنٹریز باقی ممبر اسٹیٹ سے زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ایکسپیرینس کے لحاظ سے 5 ایئرس کا ایکسپیرینس میں نے کمپلیٹ کیا، جس میں دونوں کیٹیگریز شامل تھیں، ایک پسٹن انجن ایئر کرافٹ کی کیٹیگری اور گیس ٹربائن کی. تو 3 ایئرس میں نے پسٹن انجن پہ کام کیا، اور پھر 2 ایئرس میں نے گیس ٹربائن انجنس ایئر کرافٹ پہ کام کیا اور لائسنس اپلائی کیا. اس کے علاوہ آپ کے ماڈیولر ایگزامز ہوتے ہیں جو کہ ایرو اسپیس ایک B1 کیٹیگری ہے اور B2 از ایویونکس. تو ایرو اسپیس جو ہے اس میں آپ کا ایئر کرافٹ کا ایئر فریم اور انجن کا ایریا کور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ آسان الفاظوں میں کہیں جتنا وائرنگ اور LEDs وغیرہ یہ سب کا کام ہے وہ ایویونکس کور کرتا ہے. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ، تو ان کے لیے ڈفرینٹ ماڈیولر ایگزامز ہیں. تو میں نے 17 ماڈیولر ایگزامز دیے اور اس کے بعد یہ ایکسپیرینس سبمٹ کروایا، ہالینڈ سے لائسنس اپلائی کر دیا. زبردست. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ عروبہ کی طرح آگے آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو ایک ڈفرینٹ ٹریک ملے. عروبہ آگے ان فیوچر کیا پلانز ہیں، مزید کیا کیا کرنا ہے؟ ان فیوچر یہ پلانز ہیں کہ ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں دیکھا جائے تو، لیکن یہ میں کوشش بھی کر رہی ہوں آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جو مشکلات میں جھیل کر آ چکی ہوں وہ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے نہ ہوں. تو یہ ہے کہ ایویشن انڈسٹریز میں ہماری جو ایویشن انڈسٹری ہے اس میں میرٹ بیس پہ بھی انڈکشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت اچھے انجینئرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، لیکن سب جاب لیس ہیں ڈیو ٹو آپ کو پتہ ہوگا شاہین ایئر جب سے وہ فلو آیا تو اس کے بعد تو ایسا ہے کہ جو ہے ابھی تک وہ لوگ سیٹ نہیں ہو پائے. تو یہ ایک ایشو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ایز اے سرٹیفائڈ انجینئر کسی بھی ایئر لائن کو سروسز دوں پاکستان کی. صحیح ہے. اچھا عروبہ، کیونکہ آج ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں اور جو اس کا مہنگا ہونا اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی جو پوری اسٹڈی تھی ایکسپینسو تھی، کتنی ایکسپینسو تھی، ذرا یہ بتائیے. ٹھیک ہے، ہماری جو میری فیس ہے وہ یوروز میں ہمارے ایگزام فیس ہوتی ہے اور اٹ ڈپینڈس 200 to 250 یوروز کا 1 ایگزام ہے جو ریسیٹ انکلوڈ نہیں کرتا ہے. ان کیس آپ فیل ہو جاتے ہیں ایگزام میں تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہ فیس دینی پڑتی ہے. تو ابھی تک میکسیمم 20 lakhs تک میں خرچ کر چکی ہوں اس پہ. اور اسٹل اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا لائسنس اگر اس میں کیٹیگریز انکلوڈ ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی مجھے اور ایگزامس دینے پڑیں گے اور پھر لائسنس اپلائی کرنے کی بھی فیس الگ ہوتی ہے. ابھی ایک گریس کنٹری ہے جہاں سے لوگ لائسنس اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی فیس بھی 300 یوروز صرف اپلائنگ فیس ہے. 100 یوروز جی. تو دس از اے تھنگ کہ بچے اس چیز سے ڈر کے کبھی تو مڈ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا تمام یہ جو ہیں ایگزامینیشن باڈیز، سرٹیفائنگ باڈیز اور بہت سارے ہمارے میڈیکل میں بہت سارے ایسی اکوپمنٹس ہیں جن کی ٹریننگز جو ہیں ان کو باہر سے سرٹیفکیشنز کرانی پڑتی ہے
لیزر ہو گئے اور باقی جو بھی لیٹسٹ میڈیکل میں آ رہی ہیں، کاسمیٹک سرجریز میں آ رہی ہیں، ڈرماٹولوجی میں آ رہی ہیں، ان سب کی ٹریننگ ان کو باہر سے سرٹیفائی کرانے پڑتے ہیں، پاؤنڈز میں یوروز میں بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اچھا ایک چیز ہے جو کہ بار بار آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں یا ہم جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا معیار بہتر ہونا چاہیے، بہت ساری پالیسیز بھی آتی ہیں، وہاں پر جابس ممکن کیوں نہیں ہو پاتی ہیں؟ وہاں پر اتنے اگر فیس دے کے بھی، اگر جیسے انہوں نے کہا نا 20 لاکھ، مطلب 20 لاکھ ایک چھوٹی اماؤنٹ تھوڑی ہے، آپ ایک انسان 4 بچیوں کی شادی کر جاتا ہے 20 لاکھ میں، تو کیوں اس نہیں ہوتی؟ ایک بچی کی بھی 20 لاکھ، ویسے اگر 5 لاکھ کا اندازہ لگائے تو ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آئی ایگری ود یو کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے بہت مہنگا ہو گیا پوری دنیا کے اندر، اور وہ اب لوگ کوشچن کرنے لگے کہ کیا ضرورت ہے اس ڈگری کی کہ جس کے اوپر ہم اتنے قرضوں کے بوجھ تلے آ جائیں، کیا ہم اتنا کما بھی سکیں گے اس ڈگری سے یا نہیں؟ اور بہت سارے ایسے شارٹ کورسز آ گئے ہیں دنیا میں جس کے بعد بچے جلدی زیادہ کما رہے ہیں۔ آج کل آئی ٹی کے بچے جو ہیں 6 مہینے کے کورسز کر کے لاکھوں روپے جو ہے مہینے کے کما رہے ہیں، ڈالرز میں کما رہے ہیں، ہزاروں ڈالرز، اور ڈگری کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فیشن کا بچہ جو ہے وہ ایک انجینئر اور ڈاکٹر سے زیادہ کما رہا ہے، فیشن گریجویٹ۔ ایک میڈیا اسٹڈیز کا بچہ، اگر انٹرپرینورشپ کا بچہ چھوٹی سی ایک اپنا سیٹ اپ کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ کماتا ہے دین اینی ادر گریجویٹ۔ سو آپ کا جو کویشچن ہے کہ اتنا ایکسپینسو کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایکسپینسو پوری دنیا میں ہو گیا ہے، اور آپ کو جو ایچ آر چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ بھی ایکسپینسو ہے۔ آئی تھنک اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اسکالرشپس دے اور بچوں کے لیے بینکوں کے دروازے کھول دے تاکہ وہ ایزیلی اس پہ اپلائی کر کے لونز لے کے پڑھ سکیں۔ آج بھی اگر ہم اپنی ایجوکیشن کو کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ کمپیئر کریں، سو ہماری کاسٹ جو ہے وہ فریکشن میں ہے، 1/10 ہے آف اینی یونیورسٹی آف دا ویسٹرن ورلڈ، اور یہ اپرچونٹی بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو ان کے بچے یہاں آ رہے ہوں گے پڑھنے کے لیے، ہزاروں بچے آ رہے ہوں گے، یہاں پہ آ رہے ہیں، ہندوستان بہت سارے بچے جا رہے ہیں، ملیشیا کو مور دین فیو بلین ڈالرز کی جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے ایجوکیشن کی، دبئی اور مڈل ایسٹ جو ہے بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہا ہے ایجوکیشن کی، ترکی اب ایکسپورٹ کر رہا ہے ایجوکیشن کی، آسٹریلیا کر رہا ہے، سائپرس کر رہا ہے، یہ سارے ملک ابھی نئے ایجوکیشن میں ایکسپورٹنگ کنٹریز آئے۔ سو ادھر بھی اپرچونٹی ہے، پرووائڈیڈ ہم اپنے اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کے لیے ریگولیٹری باڈیز ایسی بنائیں جو ان کو پش دیں آگے، یا پبلک سیکٹر جو ہے، ریاست جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اسپانسر کرے تھرو اسٹوڈنٹس سو دیٹ دے امپروو مور۔ ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ ایکسچینج پروگرامز ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ ہمیں بھی باہر جا کے سیکھنے کا موقع ملے۔ ہونا اچھا، بے حد شکریہ آپ موجود تھے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ عروبہ آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے۔ ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر ہے، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ تجھے اے منور بے نوا، در شہر سے چاہیے اور کیا، تجھے منور بے نوا، در شہر سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے، بلا غلولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بھائی بہت بہت خوبصورت، اور زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر ہی رہے ہیں مولانا صاحب، ہم فطرے کے حوالے سے تو ہے کہ اس کا وقت ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن کہیں کہیں شاید ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کو بھی ہم نے رمضان کے ایام کے لیے مقید کر دیا ہے، یہ میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ رہنمائی کیجیے۔ جی بالکل، آپ کی بات بجا ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ عام طور پر پریکٹس یہی ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں دی جاتی ہے، لیکن یہ شرعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ شرعی طور پر یہ ہے کہ جب بھی کسی آدمی کا اس کے اپنے مال کے اوپر سال مکمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔
عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی جون میں اس کے پاس مال آیا تھا تو اگلے سال مئی میں جا کے اس کا سال اینڈ ہوگا، تو ممکن ہے رمضان ہو، ممکن ہے رمضان نہ ہو۔ البتہ چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے پھر لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں اور اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کے خرچ کیا جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اور اس کے آس پاس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب تھا، مستحق تھا، ضرورت مند تھا، وہ بیمار تھا، اسے بنیادی ضروریات کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی ضرورت تھی، کپڑے اور لباس کی ضرورت تھی، اس وقت اس کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، حالانکہ زکوٰۃ واجب ہو چکی، سال پورا ہو چکا، تو یہ ایک اس حقدار کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لہٰذا جس رب نے رمضان المبارک میں 70 گنا اجر بڑھا کے دینا ہے، اسی رب نے عین ممکن ہے کہ آپ کے اس عمل پر کسی کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے پر وہ آپ کو بے حساب اجر عطا فرما دے۔ اجر تو اس کی بارگاہ سے ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں کسی مستحق کو دیکھیں، انتظار نہ کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے لیے تو علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ آپ ایڈوانس میں پے کر سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا بھی سال پورا نہیں ہوا، اگر کوئی مستحق سامنے آ گیا تو آپ اسے زکوٰۃ دیجئے، لیکن اسے آپ نوٹ کر لیں، جب آپ کیلکولیٹ کریں تو اس میں سے مائنس کر لیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ لیکن ایک شرط ضرور ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ کو اس مال کی نیت کرنی پڑتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی چیریٹی میں دے دیا، بعد میں یاد آیا سال کے اینڈ پہ کہ وہ جو میں نے دے دیا تھا تو اس کو زکوٰۃ نہ کنسیڈر کر دوں، تو اس کا جواب ہے نو۔ زکوٰۃ تبھی ہوتی ہے جب آپ دیتے وقت اس کی نیت کرتے ہیں۔ کیا مال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ایک اور سوال ہے، میں چاہوں گی بریک لے لیں، جب بریک سے آئیں گے تب ہم یہ سوال کریں گے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ گزشتہ حکومت میں سبسڈی میں مساوات سے کام نہیں لیا گیا، امیروں کی چاندی ہوئی اور غریب کی سبسڈی غریبانہ ہی رہی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے؟ اب امیر کو غریب کی نسبت کتنا گنا زیادہ فائدہ مہیا ہوا، اور غریب کی نسبت جو ہے وہ امیر کے کیا معاملات رہے۔ اگر صرف ہم جو پیٹرول فیول ہے اس کی اگر مد میں بات کی جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو سبسڈی ہے یہ ایکویٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ سبسڈی ہے تو اتنی ہی، لیکن امیر کو اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ غریب کو اس سبسڈی کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو چاہیے اس کے الٹ، کیونکہ سبسڈی تو دی ہی جاتی ہے کم تنخواہ دار طبقے کے لیے، غریبوں کے لیے۔ تو اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد، ماہر معیشت۔ خرم السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ایک تو سب سے پہلے یہ جو ایک ٹیبل بھی ہے جو کہ آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی شیئر کیا، تھوڑا سا ذرا اس پہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سبسڈی آن فیول، ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ جی سبسڈی دی جا رہی ہے تو یہ اس سے امیر غریبوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ بڑے ہی چشم کشا سے انکشافات آپ نے کیے ہیں۔ جو پہلا ہی پوائنٹ ہے وہ بڑا اسٹیگرنگ ہے کہ امیر جو ہے اس کو فیول کی سبسڈی غریب کی نسبت سے 6 گنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے، ذرا اس کو ایکسپلین کریں۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں وہ اس طرح سے ہے فائدہ کہ اس کو کمپیئر اس طرح سے کیا گیا ہے، بڑا بیسک انالیسس ہے کہ ایک اگر موٹر سائیکلسٹ ہے، ایک موٹر سائیکل جو رکھتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ کتنا فیول وہ لے سکتا ہے اور کتنا ٹینک فل کر سکتا ہے، اور ایک گاڑی والا یعنی کہ رچ کی اگر ہم بات کریں، رچ ان دا سینس کہ 1300 cc یا پلس کی گاڑی کو رکھتا ہے، کہ کرولا، سیوک اور اس طرح کی گاڑی کو رکھتا ہے، یا پھر لینڈ کروزر جو بڑی گاڑیاں وہ رکھتا ہے،
बेसिकली एक मोटरसाइकिल का जो टैंक होता है वो 70 जो है वो लीटर, उसमें तकरीबन 9 लीटर इनफैक्ट पेट्रोल आता है और 70 किलोमीटर तक वो चलता है। बिल्कुल। और जो कार वाला है उसके पास जो फ्यूल टैंक है उसका वो 50 लीटर का है, यानी कि कहाँ 9-10 लीटर, कहाँ 50 लीटर। और अगर मैं ये देखूं कि मोटरसाइकिल वाला जो है वो भरवाता है पूरा टैंक और इसी तरह अगर कार वाला पूरा टैंक डलवाता है, तो इन दोनों में जो फर्क है वो तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि वो उसका 6 टाइम्स ज़्यादा फ्यूल जो है वो ले रहा है। और उसकी एवरेज और एक मोटरसाइकिल की एवरेज होती है 70 किलोमीटर में, 1 लीटर में 70 किलोमीटर, जबकि एक कार की जो एवरेज होती है, मैंने जिनके नाम लिए 1300 सीसी प्लस की, इनकी 1 किलोमीटर में ये 10 किलोमीटर चलते हैं 1 लीटर में, यानी कि कहाँ 70 किलोमीटर 1 लीटर में और कहाँ 10 किलोमीटर 1 लीटर में। तो ये जो कंजम्पशन है ना, ये गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्यूल कंज्यूम करती हैं, उनकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो नेचुरली वो सब्सिडी भी ज़्यादा करती है। तो 6 टाइम्स ज़्यादा सब्सिडी इस तरह से जो है वो ले रहे हैं, यानी कि कारों वाले, लैंड क्रूजर्स वाले, बल्कि लैंड क्रूजर्स वाले तो 11 टाइम्स ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उनका फ्यूल टैंक तो जो है वो 50 लीटर नहीं होता, उनका तो 100 लीटर का फ्यूल टैंक होता है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 4x4 वाले। तो इस तरह से उनकी कंजम्पशन भी 5 टाइम्स ज़्यादा है, 6 टाइम्स सब्सिडी भी ज़्यादा है, और उनकी सैलरी भी मैं अगर एक एवरेज लगाऊं मोटर बाइक वाले की, वो 20,000 रुपये मैंने एवरेज लगाई है, हालांकि ये कम है। इसी तरह अगर जो गाड़ी रखता है 1300 सीसी प्लस, वो कम से कम 2 लाख रुपए तो महीने के कमाता होगा। मैं सिविक की बात कर रहा हूँ, कोरोला की बात कर रहा हूँ, या फिर क्योंकि 50 लाख की गाड़ी तो है ये, या फिर लैंड क्रूजर अगर जो रखता है तो उसकी जो वर्थ है गाड़ी की 5-6 करोड़ रुपए। इस तरह से उसकी हो सकता है इनकम 20 लाख रुपए महीना हो कम से कम, जो 6 करोड़ की गाड़ी रखता है। तो इस तरह से 100 टाइम्स ज़्यादा उनकी इनकम है जो लैंड क्रूजर रखता है, और 10 टाइम्स ज़्यादा इनकम है मोटरसाइकिल वाले से जो कि ये 1300 सीसी की गाड़ी रखता है। तो इस तरह से सब्सिडी बहुत ज़्यादा वहाँ जा रही है बनिस्बत जो है वो सब्सिडी एक गरीब आदमी के पास हो। अच्छा खुर्रम साहब, ये तो आपने कर, अच्छा हम ये जो हमने टेबल जो आपने बनाया है, ये पुअर वर्सेस रिच वर्सेस अल्ट्रा रिच, और अल्ट्रा रिच वर्सेस पुअर की कंपैरिजन पे आए तो आप कंपेयर ही नहीं ना कर वो सकते, वो तो कोई आप कंपैरिजन बिल्कुल आउट कर नहीं दें। है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसका एक और ये भी है इसका एंगल कि जो इन्फ्लेशन अगर होती है तो इन्फ्लेशन दोनों के लिए सेम है, 13% पे हमने एक एवरेज रखा, और सेल्स टैक्स भी दोनों सेम अदा कर रहे हैं 17% पे। लेकिन सीधी सी बात है कि उस महंगाई को जिसको कहते हैं ना हमारी ज़बान में मुंह देने के लिए, काउंटर करने के लिए, लड़ने के लिए, वो गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, जबकि जो रिच और अल्ट्रा रिच हैं उनके पास तो दोनों फिर महंगाई और टैक्स में जो है वो दोनों तो फिर हम देखेंगे गरीब ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो खुर्रम साहब मुझे फिर ये बताएं कि अभी मिफ्ता इस्माइल भी इस पे कुछ गुफ्तगू करके गए हैं, तो कोई मैकेनिज्म हो सकता है इसके लिए कि जी आप अमीर के लिए सब्सिडी कम कर दें और उस गरीब के लिए जो है वो सब्सिडी बढ़ा दें, और असर्टेन कैसे करेंगे फिर इस मैकेनिज्म को? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि एक तो चीज़ ये है कि किस तरह से सब्सिडी किसको देनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, अक्रॉस वो सब्सिडी ना हो। आज आपकी जो मंथली सब्सिडी है 70 अरब रुपया जा रहा है सिर्फ फ्यूल पे। तो अगर आप इसको, क्योंकि मैं एक और थोड़ा पॉइंट आउट करूँगा, ये जो गाड़ियाँ हैं या जो बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, आपको पता है मोटरसाइकिल जो हैं पाकिस्तान में तकरीबन कोई 3 से 3.5 करोड़ होंगी, और जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 30-35 लाख तकरीबन जो है कारों की मैं बात करूँ, ओवरऑल मिला तो जो है वो 70 लाख के करीब जो है ओवरऑल व्हीकल्स बनते हैं। तो आप ये देखें कि वो व्हीकल्स जो कम है मोटरसाइकिल से नंबर्स में, लेकिन उनकी जो कंजम्पशन है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपकी सब्सिडी का, यानी कि जो गाड़ियाँ और ये सब सब्सिडी यूज़ कर रही हैं, ये 70% फ्यूल यूज़ करते हैं जो जितने कंजम्पशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 से 70% आपकी सब्सिडी कम हो सकती है। अगर आपके 70 अरब रुपया जो है वो जा रहा है महीने का, तो आपका ये कम होकर 35-40 अरब रुपया कम हो सकता है, यानी कि सब्सिडी पे। नंबर 1। सेकेंडली आपने जो बात की कि टैक्सेस और इन्फ्लेशन, देखें जिसकी जितनी तनख्वाह होती है उस हिसाब से उसकी इन्फ्लेशन उस पर इम्पैक्ट करती है। एक 20,000 वाले के लिए 13-14% इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, और एक 2 लाख वाले के लिए सैलरी के लिए 13-14 इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं होती, और 20 लाख सैलरी वाले के लिए तो 13-14% कोई इन्फ्लेशन ही नहीं होती। तो इट्स ऑलवेज रिलेटिव, महंगाई इज ऑलवेज रिलेटिव। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा जो आपने कहा कि जी ये किस तरह से आगे किया जाएगा ऑपरेशनल एस्पेक्ट, देखें ये किया जा सकता है कि सब्सिडी टारगेट दी जाए कि जी जिस तरह आपने बिजली में किया कि 200 से 300 यूनिट्स के बीच में जो यूज़ करते हैं उनको प्राइसेस जो है वो
वो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं करती जो प्राइस इंक्रीज होता है पावर का। इसी तरह इसमें भी किया जा सकता है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको ये हिदायत की जाए, एटलीस्ट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नेटवर्क है PSO का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, वहाँ से स्टार्ट किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये कहा जाए कि जो पेट्रोल में जो मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं उनको जो है सेम प्राइस पे दें सब्सिडी के साथ, लेकिन जो गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं 1300+ सीसी की या लैंड क्रूजर्स आती हैं, उनको आप एक्चुअल प्राइस पे। बिल्कुल खुरम, एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए ना जिसमें हम ये देखें कि ना बोझ ज़्यादा पड़ रहा है और ना नुकसान ज़्यादा हो रहा है। आपने पेट्रोल की बात की, लास्ट में कमेंट कर दे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता देख रहे हैं आप? देखें इजाफा होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ऊपर है। अभी तो ऑयल जो है $5-8 नीचे आया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमारे पास कॉस्ट महंगी पड़ रही है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये भी है कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। करेंसी हमारे अभी 3-4 रुपए फिर गिर चुके हैं डॉलर के अगेंस्ट। ये डबल इम्पैक्ट करती है क्योंकि इससे हमारी इम्पोर्ट महंगी हो जाती है, तो अब प्राइसेस बढ़ेंगी। इसके लिए हमें जो है अपने पकल जो है वो सख्त करने पड़ेंगे, लेकिन ये कि टारगेटेड सब्सिडी हो उससे काफी ज्यादा जो थोड़ी सी तैयार रह जाए पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। खुरम भी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा हम रुख कर लेते हैं किचन का और हमजा से जानते हैं हमारे बर्गर्स तैयार हो गए। हमजा जी हाँ, चले जी, अब मैं चाहूंगी कि आप जरा दिखा भी दें और अगर बन चुके हैं बर्गर्स बस अभी असेंबल करने हैं। चलें आप कर लें, विदिन 2 मिनट्स असेंबल हो जाए। ओके, तो और एक शेक भी बड़ा मज़ेदार से कहते कि मैं बनाने जा रहा हूँ, चीकू शेक था वो। और एक काम एक वक्त में एक काम, पहले बर्गर असेंबल हो जाएं, वो मुझे नजर आ रहा है यहाँ से चीकू शेक बना रखा है। ठीक है, तो बर्गर असेंबल होते हुए भी दिखा दें अगर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ ये ऑलराइट, तो वैसे बड़ा लाइट सा हो जाता है ना, मतलब जितने वो अगर आपको फ्राइड ही चीज़ करनी है तो पकोड़े और ये सारी चीज़ें उसको ज़रा करके हटा के अगर इस पर भी जाए तो ये अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, चलें जी, ये हमजा बना रहे हैं और रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। हमजा बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ, हमारे प्यारे भाई, इंतहाई खूबसूरत आवाज़, आपका भी बेहद शुक्रिया सर, आपका बेहद शुक्रिया। इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे इतने गहरे सवाल और यकीनन अवाम की रहनुमाई बेहद ज़रूरी थी। बेहद शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आज अभी आपसे लेंगे इजाज़त, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।